بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سنت کی تعریف لغت کے اعتبار سے سنت عادت کو کہتے ہیں، اور شریعت میں اسے کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً یا تقریراً منقول ہو۔ اور محقق ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے، وَسُنَّتُهُ الطریقۃ الدینیۃ منہ علیہ السلام والخلفاء الراشدین۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کان مما واظب علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او الخلفاء الراشدون من بعد فسنت، یعنی جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرات خلفاء راشدین نے مواظبت فرمائی ہو وہ سنت ہے۔ سنت اور حدیث ایک دوسرے کے مترادف ہیں، جو مفہوم سنت کا وہی مفہوم حدیث کا بھی ہے، اور یہ بات علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، ان سنت تطلق علی قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم و فعلہ و سکوتہ و طریقۃ الصحابتی، اور یعنی سنت کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و عادات پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے، ما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او واحد من الصحابۃ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں اختلاف ہو فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ اس کا مفہوم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ یوں بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسے کہتے ہیں جو نبی نے عمل کیا ہو، صحابہ لے کر چلے ہو، یا ایسا عمل جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جاری ہوا ہو خلفائے راشدین سے، اسے بھی سنت کہتے ہیں۔ یہ حضرت متکلم اسلام کی تعریف ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، ان سنت ہی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ طریقہ جو مسلوکہ فی الدین ہو، جو دین میں جاری کیا گیا ہو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، خصوصاً خلفائے راشدین، جیسے تراویح کی نماز لے لیں۔ تراویح کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 3 دن، لیکن اس کو جماعت کے ساتھ جاری کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لیے اس کو بھی سنت کہیں گے۔ تو حدیث جو فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں اختلاف ہو جائے تو تم میری سنت اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنت کو اپنانا، مطلب یہ کہ میرے افعال لے جا کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر چیک کرنا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس عمل کو کیا ہو تو تم لے لینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے لیے بنیاد صحابہ کو بنا دیا، جو طریقہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آگے پھیلائیں گے اسے سنت کہیں گے۔ تو سنت کی پھر 2 قسمیں ہیں، علماء نے 2 قسمیں لکھی، ایک سنت ہدا اور ایک سنت زوائد۔ سنت ہدا وہ سنت ہے جسے ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، جماعت، اذان، اقامت وغیرہ، یہ سنتیں۔ تو جماعت کی نماز پڑھنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اذان نہیں دی، بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اذان دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت کہلائی۔ اقامت یہ سنت موقدہ جسے ہم بولتے ہیں یہ، اور دوسری ہے سنت زوائد جسے ہم سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ جو سنتیں، اور فقہاء کرام نے، اور خصوصاً اس پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سنت کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کیا مقرب بن جائے۔ تو جو سنت موقدہ ہے ان کو چھوڑنے والا سنت کو چھوڑنے والا ہے، اور جو غیر موقدہ اگر ان کو کوئی کرے تو ثواب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرب ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ سنت چھوڑنے والا نہیں کہلائے گا۔
اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اصول مذہبنا ثلاثۃ الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاخلاق والافعال والاکل من الحلال والاخلاص النیت فی جمیع الاعمال۔ تو ان تین چیزوں کے ذریعے سے اپنے اعمال کو مزین بنایا جائے۔ فرماتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد تین امر پر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اخلاق و اعمال میں اور حلال کھانے میں اور اخلاص نیت تمام اعمال میں۔ اور اسی کی شرح میں لکھا ہے کہ ایو فی جمیع اقوالہ و افعالہ و احوالہ۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ تو سنت اسے کہتے ہیں جو نبی نے کیا ہو، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آگے لے کے چلے ہو، اسے بولتے ہیں سنت۔ امت میں جب اختلاف ہوگا تو اختلاف کا حل یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت پر جمع ہو جائیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت پر جمع ہونا اختلاف کو ختم کرتا ہے۔